بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گاؤں کے وسط میں موجود اس مزار پر لوگوں کا ایک ہجوم تھا۔ ہر شخص دل میں کوئی نہ کوئی مراد لیے اس مزار پر حاضر ہوتا تھا۔ پورے پاکستان سے لوگ اس مزار پر حاضری دینے آتے تھے۔ آج بھی یہاں معمول کے مطابق بہت رش تھا۔ ایک طرف کھانے کے اسٹال لگے ہوئے تھے۔ دور دراز سے آنے والے لوگ کھانے پینے کی اشیاء یہاں سے ہی خریدتے تھے۔ گاؤں والے لوگوں کی تو اگست کے مہینے میں عید ہو جاتی تھی، کیونکہ پورے سال میں ایک اگست کا مہینہ ہی ایسا ہوتا تھا جب یہ مزار بہت پر رونق ہو جاتا تھا۔ مزار کے ایک طرف مسجد بنائی گئی تھی جس میں لوگ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ نوافل بھی ادا کرتے تھے۔ مزار کی پچھلی طرف کھلی جگہ تھی۔ مجذوب لوگ وہاں پر دھمال ڈال رہے تھے۔ گول دائرے کی شکل میں ارد گرد لوگ جمع تھے۔ مجذوب اور فقیر اپنی دنیا میں مست دھمال ڈال رہے تھے۔ بہت سی عورتیں بھی اس وقت وجدانی کیفیت میں مبتلا تھیں اور دھمال ڈالنے میں مصروف تھیں۔ میں گاؤں کا وڈیرا چودھری سکندر بھی مزار پر حاضری دینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ دھمال ڈالنے والے فقیروں پر میں پیسے برسانے لگا۔ اپنی دولت کی نمائش کرنے کا اس سے اچھا ذریعہ اور موقع کوئی نہ تھا۔ اچانک ہی میری نظر دھمال ڈالنے والی ایک عورت لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی دنیا و مافیہا سے بے خبر دھمال ڈال رہی تھی۔ میری نظر اس پر پڑی تو نگاہیں پلٹنا ہی بھول گئیں۔ وہ حسین لڑکی اپنے آپ میں مگن زور زور سے پاؤں کو زمین پر پٹخ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کے پاؤں لہو لہان ہو گئے، لیکن اس کی رفتار میں کوئی فرق نہ آیا۔ ارد گرد سے بے نیاز وہ اپنی دنیا میں مست و مگن تھی۔ میں تو حسن کے اس مجسمے کو دیکھ کر بے قابو ہو رہا تھا۔ خوبصورت عورت تو میری کمزوری تھی۔ میں عورتوں کا رسیا وڈیرا مزار پر دھمال ڈالنے والی اس لڑکی پر دل و جان سے نثار ہو چکا تھا۔ میرا بس نہیں چاہتا تھا کہ ہاتھ پکڑ کر اس لڑکی کو اپنے ساتھ لے جاتا اور دنیا سے چھپا لیتا تاکہ دوبارہ کسی کی گندی نظر اس تک نہ پہنچ سکتی۔ وہ لڑکی اس بات سے بے خبر تھی کہ اس کا حسن ایک ظالم جاگیردار کی نظر میں آ چکا ہے۔ اس لڑکی کے پاؤں سے خون بہہ کر زمین کی مٹی کو رنگین کر رہا تھا، لیکن اس کا جسم ابھی تک تھرک رہا تھا۔ میں اب باقی فقیروں کو چھوڑ کر اس لڑکی کے قریب آ گیا اور اس پر پیسوں کی بارش کرنے لگا۔ وہ لڑکی اپنے آپ میں نہیں تھی، کسی اور ہی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ میری ہوس بھری نظروں کا اسے کوئی احساس نہیں تھا۔ اس کے حسن کے سامنے میں یعنی کہ چودھری سکندر خود کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ یہ میری نگاہوں کی تپش تھی کہ دنیا مافیہا سے بے خبر اس دوشیزہ نے جلدی سے آنکھیں کھول لی اور اس کے سامنے میں اپنی پوری مردانہ وجاہت کے ساتھ کھڑا اسے اپنی نظروں میں سمائے ہوئے تھا۔ لڑکی جلدی سے چند قدم پیچھے ہٹ کر کھڑی ہو گئی۔ میری نظروں میں چھپی ہوئی ہوس اسے صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک غسیلی نگاہ مجھ پر ڈالتی ہوئی وہ واپس پلٹ گئی۔ مزار کے ساتھ ملحق ایک کمرے کی طرف وہ جا رہی تھی۔ میں اسے تب تک دیکھتا رہا جب تک وہ آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئی۔ گاؤں کے بہت سے لوگ جو دھمال دیکھنے کے لیے جمع ہوئے تھے وہ میری آنکھوں میں چھپی ہوئی حسرت دیکھ چکے تھے۔ اب انہیں اس معصوم لڑکی پر ترس آ رہا تھا جو جلد یا بدیر میری ہوس کا نشانہ بننے والی تھی۔ گاؤں کے لوگ میری خصلت سے اچھی طرح واقف تھے۔ میرے ڈر سے لوگ اپنی بچیوں کو گھروں کے دروازوں سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ نہ جانے اب تک کتنی لڑکیاں ایسی تھیں جو میری وجہ سے موت کو گلے لگا چکی تھیں۔ اس لڑکی میں کوئی ایسی بات ضرور تھی جو میں اس کے لیے اتنا بے چین تھا کہ رات کروٹیں بدلتے گزر گئی تھی۔ نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے پوری رات سگریٹ پھونکتے گزار دی۔ بے دلی سے ناشتہ کر کے زمینوں پر چلا گیا۔ آج میرا کسی کام میں دل نہیں لگ رہا تھا، اس لیے شام سے پہلے ہی گھر واپس آ گیا۔ گھر پہنچا تو اماں اور زوبی دونوں گھر واپس آ چکی تھیں۔ پچھلے 2 ہفتے سے دونوں حیدرآباد گئی ہوئی تھی۔ اماں کے بھائی یعنی میرے سسر اور زوبی کے ابو بیمار تھے، اس لیے اماں اور زوبی دونوں ہی گئی تھی۔ زوبی نے تو اپنے ابا کی بیماری کا سن کر رو رو کر برا حال کر دیا تھا۔ چھوٹی چھوٹی بات پر پریشان ہونا زوبی کی عادت تھی۔ وہ بہت نرم مزاج اور درد مند دل کی مالک تھی۔ ایک نیک اور وفادار بیوی ہونے کے باوجود بھی
मैं भंवरा बनकर फिरता रहता था। उसकी आंखों में मेरे लिए मोहब्बत के साथ साथ एहतराम भी होता था। मुझे उसकी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से देना चाहिए था, लेकिन ये तो मेरी मर्दानगी की तौहीन थी। अगर मैं अपनी बीवी के सामने इजहार मोहब्बत करता, लेकिन मैं चाहने के बावजूद उससे बेरुखी भी इख्तियार न कर सकता था। वो किसी बच्चे की तरह मेरा ध्यान रखती थी, मेरा हर काम अपने हाथों से करती थी। पिछले 2 हफ्तों से वो अपने माँ बाप के घर गई हुई थी। उसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि घर में बहुत सी मुलाजमाएं मौजूद थीं जो मेरा हर काम वक्त पर करती थीं। जूबी हर रोज मुझे दिन में 2 से 3 बार कॉल करके मेरी खैरियत पूछती थी। मैं उससे अपना हक समझता था और खुद कभी भी उसे कॉल नहीं करता था, लेकिन लाशौरी तौर पर मुझे उसकी कॉल का इंतजार भी रहता था। मुझे उस वक्त घर देखकर उसे खुशी के साथ साथ हैरत भी हो रही थी। अम्मा को मिलने के बाद मैं कमरे में आ गया। जूबी ये समझ रही थी कि मैं उसकी वजह से घर जल्दी आया हूं। वो खुशी से फूले न समा रही थी। मैं जमीनों से इसलिए वापस आ गया था कि मुझे तन्हाई चाहिए थी। मैं उस वक्त तन्हा रहना चाहता था। अगर मुझे इल्म होता कि जूबी घर वापस आ चुकी है तो मैं कभी भी घर ना आता, बल्कि डेरे पर चला जाता और कमरा बंद करके बैठ जाता। उस वक्त जूबी की खुशी देखकर मैंने घर से बाहर न जाने का फैसला किया। कभी कभी मैं सोचता था कि मुझ जैसे आदमी को इतनी अच्छी नेक बीवी कैसे मिल गई है। हमारी शादी को 2 साल से ज्यादा का अरसा गुजर चुका था, लेकिन कभी भी जूबी ने मुझे शिकायत का मौका न दिया था। उस वक्त भी वो मेरे लिए चाय बनाने के लिए किचन में चली गई थी। वो हैदराबाद से 4-5 घंटे का सफर करके आई थी और थकी हुई थी, लेकिन वो मेरा हर काम अपने हाथ से करना ही पसंद करती थी। लेकिन उसकी मोहब्बत निछावर करना और हर तरह से ख्याल रखना भी उस वक्त मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मैं अभी तक मज़ार पर धमाल डालने वाली उस लड़की के हुस्न में खोया हुआ था। शाम तक मैं घर ही नहीं रहा। शाम के बाद मैं अपनी जीप में बैठकर डेरे पर आ गया। अपने दोनों खास आदमियों को उस लड़की के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करने के लिए कहा। ये दोनों मेरे बहुत ही काबिल एतमाद और ख़ास आदमी थे, इसलिए इन्हें ये जिम्मेदारी दी थी। अब मैं बेचैनी से उनकी वापसी का इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उन्हें गए हुए बहुत देर गुजर चुकी थी और वो अभी तक वापस नहीं आए थे, जबकि मेरे लिए एक लम्हा बहुत भारी गुजर रहा था। जब वो दोनों वापस आए तो बहुत मायूस दिखाई दे रहे थे। उस लड़की के बारे में कोई मालूमात न मिल सकी थी कि वो लड़की कौन थी और कहाँ से आई थी। ये जानकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मैं हर कीमत पर उस लड़की के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता था, इसलिए उन दोनों आदमियों की ड्यूटी मज़ार पर ही लगा दी। रात बहुत देर से मैं घर लौटा तो जूबी अभी तक मेरे इंतजार में जाग रही थी। आपने बहुत देर कर दी आने में। आपका इंतजार करते करते मैं थक गई थी। कमरे में आया तो जूबी ने शिकवा किया। ये तो तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मेरा वक्त मुकर्रर नहीं है। कहीं भी आने जाने के लिए तुम सो जाती, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? उसके मोहब्बत भरे लहजे को नजरअंदाज करके मैंने कहा, मैं इसलिए जाग रही थी कि अगर आपने खाना खाना हो तो आपको खाना गर्म करके दे सकूं। उस वक्त तो सब मुलाजमीन आराम कर रहे हैं। जूबी ने खाने का पूछा तो मुझे याद आया कि मैंने तो आज रात का खाना भी नहीं खाया। भूख भी महसूस नहीं हो रही थी। मैंने खाना नहीं खाया, लेकिन इस वक्त मुझे भूख भी नहीं है। बेड के साथ टेक लगाकर बैठते हुए मैंने कहा, जब से मैं वापस आई हूं मैं आपको परेशान और उलझा हुआ देख रही हूं। कोई मसला है तो मुझे बता सकते हैं। जूबी ने फिक्रमंदी से मेरे करीब बैठते हुए कहा, मुझे कोई मसला नहीं है। जमीनों के मामलात की वजह से परेशान हूं और थक भी चुका हूं। सोना चाहता हूं। बेजार लहजे से मैंने जवाब दिया, खाना खाए बगैर नींद भी नहीं आती। अगर खाएंगे नहीं तो पूरी रात सो भी नहीं सकेंगे और कारोबारी मामलात को सोचकर मजीद परेशान होते रहेंगे। मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूं। जूबी ने मुझे समझाते हुए कहा और कमरे से बाहर चली गई। मेरा दिल किसी नासमझ बच्चे की तरह उस लड़की के लिए मचल रहा था। वो खाना लेकर आई तो हम दोनों ने मिलकर खाना खाया। मेरे इंतजार में उसने भी खाना नहीं खाया था। अगर मैं खाना खाने से इनकार कर देता या मैं कहता कि मैं खाना खा कर आया हूं
تو وہ بھی کھانا کھائے بغیر سو جاتی، لیکن مجھے اس وقت کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ بے دلی سے تھوڑا سا کھانا کھایا تو وہ پریشان ہو گئی۔ آپ نے تھوڑا سا کھانا کھایا ہے، صحت ٹھیک ہے نا؟ نہ جانے کیوں آپ بہت پریشان اور ڈسٹرب لگ رہے ہیں۔ اس وقت آپ کو آرام کرنا چاہیے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے بھی بعض اوقات انسان کی صحت خراب ہو جاتی ہے۔ میرے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے فکر مندی سے کہا۔ اس کا اتنا فکر کرنا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا، اس لیے اسے کوئی جواب دیے بغیر میں نے سگریٹ سلگائی۔ میں یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ سگریٹ کے دھوئیں سے اسے الرجی ہے، لیکن میں پھر بھی اپنے کمرے میں سگریٹ پیتا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی مجھے منع نہ کیا تھا۔ آج رات بھی بے چین اور کروٹیں بدلتے گزرے گی۔ صبح ناشتہ کرنے کے بعد میں ڈیرے پر آ گیا، جہاں پر ملازمین جانوروں کے کھانے پینے کا انتظام کر رہے تھے۔ سب اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے، کوئی چارہ کاٹ رہا تھا تو کوئی جانوروں کی جگہ صاف کر رہا تھا۔ آج میں نے کسی ملازم کو کچھ بھی نہ کہا تھا اور مخصوص جگہ پر جا کر بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کو مزار پر روانہ کیا۔ جن دو آدمیوں کی مزار پر ڈیوٹی لگائی تھی وہ بھی کوئی اچھی خبر نہ لائے تھے۔ اس روز کے بعد دوبارہ وہ لڑکی کسی کو بھی نظر نہ آئی تھی۔ یہ خبر مجھ پر بجلی بن کر گری تھی اور میں بغیر پانی کے مچھلی کی طرح تڑپنے لگا۔ اس لڑکی کی یہ دوری مجھ سے برداشت نہ ہو رہی تھی۔ اس رات میں گھر بھی نہ گیا اور پوری رات شراب پیتے گزار دی۔ صبح ہوئی تو ملازم میرے لیے چائے بنا کر لے آیا۔ چائے پی کر میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنے موبائل فون کو دیکھا۔ زوبی کی بہت سی مسڈ کال اور میسیجز آئے ہوئے تھے۔ وہ پوری رات میری وجہ سے پریشان رہی ہوگی۔ اس کی پریشانی کا خیال کرتے ہوئے میں گھر چلا گیا۔ وہ سچ میں میرے لیے بہت پریشان تھی۔ مجھے خیر و عافیت سے دیکھ کر اسے تسلی ہوئی۔ وہ مجھ سے کوئی بھی بات کیے بغیر کچن میں گھس گئی۔ اب وہ میرے لیے ناشتہ بنا رہی تھی اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ اس نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ میرا اپنے دل پر کوئی اختیار نہ رہا تھا، جو دھمال ڈالنے والی لڑکی کے لیے بے چین تھا۔ اس لیے زوبی کی محبت میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ناشتے کے بعد میں دوبارہ زمینوں پر آ گیا۔ اچانک سے نہ جانے مجھے کیا خیال آیا کہ میں نے خود مزار پر جانے کا فیصلہ کیا۔ اپنی گاڑی میں مزار کی طرف جا رہا تھا۔ ابھی مزار سے کچھ فاصلے پر تھا کہ میرا ایک ملازم مزار سے دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ میں نے گاڑی اس کے قریب روک دی۔ اس نے جو خبر سنائی وہ سن کر تو میں دیوانہ وار مزار کی طرف بھاگا۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ لڑکی آج پھر دھمال ڈال رہی ہے۔ جیسے ہی اسے وہ لڑکی دکھائی دی، دوسرے آدمی کو اس پر نظر رکھنے کا کہہ کر وہ مجھے خبر دینے کے لیے آ رہا تھا۔ ملازمین کا تعلق غریب خاندانوں سے ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں موبائل کے استعمال کا زیادہ رواج نہ تھا، اس لیے میرے ان ملازمین کے پاس بھی موبائل فون نہیں تھے اور وہ خود مجھے خبر دینے آ رہا تھا۔ مزار کے احاطے میں داخل ہوا تو گاؤں کے مرد حضرات مجھ سے ملنے کے لیے میری طرف بڑھے، لیکن میں سب کو نظر انداز کرتا ہوا اس طرف جا رہا تھا جہاں پر دنیا جہاں سے بے خبر لوگ مست انداز میں دھمال ڈال رہے تھے۔ میری نگاہیں اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھیں۔ میرا خاص آدمی جو اس لڑکی پر نگاہ رکھے ہوئے تھا، اس نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے بتایا تو میرے آگے بڑھتے قدم رک گئے۔ آج بھی وہ اپنے ارد گرد سے بے نیاز مگن انداز میں دھمال ڈال رہی تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ اس دنیا سے بے خبر نہ جانے کہاں پہنچ چکی تھی۔ اس کا حسین چہرہ دیکھ کر میرے دل کو قرار آ گیا تھا۔ اس کے قریب کھڑا ہو کر پلکیں جھپکائے بغیر میں اس کے خوبصورت سراپے میں کھو گیا۔ مجھے اپنے ارد گرد کی بھی کوئی خبر نہ رہی۔ بہت سے لوگ میرے اس والہانہ پن اور دیوانگی کی وجہ سے ٹکٹکی باندھ کر ہماری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ عورت ذات تھی۔ اسے میری نگاہوں کی تپش کا احساس ہو چکا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے میری طرف دیکھا۔ میرے چہرے پر نظر پڑتے ہی اس کا چہرہ غصے سے سرخ لال ہو گیا۔ غصے میں وہ اور بھی حسین لگ رہی تھی۔ پاؤں پٹک کر وہ واپسی کے لیے مڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزار سے ملحقہ چھوٹے سے کمرے میں چلی جاتی، تیز تیز قدم اٹھاتے میں اس کے پیچھے چلنے لگا۔ اسے اس بات کا احساس بھی ہو چکا تھا کہ میں اس کا پیچھا کرتے ہوئے آ رہا ہوں، لیکن اس نے اپنی رفتار کم نہ کی۔ کمرے کے دروازے سے اندر داخل ہونے لگی تو میں نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا تاکہ وہ کمرے کے اندر داخل نہ ہو سکے۔
اس کا ہاتھ چھوتے ہی مجھے کرنٹ کا ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں چند قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا ہاتھ شدید تپ رہا تھا۔ اگر ہاتھ صرف تپ رہا ہوتا تو میں سمجھتا کہ اسے بخار ہے، لیکن اس کے ہاتھ کا لمس بہت سخت اور تکلیف دہ تھا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو؟ میں حیران نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی کا ہاتھ اتنا سخت بھی ہو سکتا ہے۔ میرا نام چودھری سکندر ہے اور میں اس گاؤں کا وڈیرا ہوں۔ اپنی کیفیت پر قابو پاتے ہوئے میں نے اسے جواب دیا، مجھے اس سے دلچسپی نہیں ہے کہ تم کون ہو، میں تم سے یہ پوچھ رہی ہوں کہ تم میرے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ میری شخصیت سے مرغوب ہوئے بغیر اس نے پر اعتماد لہجے سے پوچھا۔ اس کا اعتماد دیکھ کر میرے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ کوئی عورت مجھ سے اس طرح مخاطب ہوئی تھی۔ میری انا پر بہت کاری ضرب لگی تھی۔ میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم کوئی ضرورت مند ہو؟ کس خاندان سے تمہارا تعلق ہے؟ تم ایک جوان اور خوبصورت لڑکی ہو۔ اس مزار پر دھمال ڈالنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ بہت سے لوگ تم پر نگاہیں گاڑے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے بات کرنے کے لیے میں نے جھوٹا بہانہ کیا۔ آپ کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا ذاتی مسئلہ ہے، اس نے نخوت بھرے انداز سے کہا اور آگے بڑھنے لگی۔ میری بات سنے بغیر تم کیسے جا سکتی ہو؟ اسے جانے کے لیے مڑتا دیکھا تو میں نے غصے سے کہا، بولو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میرے پاس زیادہ فالتو وقت نہیں ہے، اس نے بیزار لہجے سے کہا۔ بیزاری اس کے چہرے سے صاف نظر آ رہی تھی، اور ایسا میرے ساتھ پہلی بار ہوا تھا۔ میرے خاندان کی لڑکیاں تو میری ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترستی رہتی تھیں۔ میں خود ہی کسی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا تھا۔ میرا دل بہلانے کے لیے گاؤں کی غریب لڑکیاں اور شہروں میں موجود پیسے کمانے والی لڑکیاں بہت تھیں۔ اپنے خاندان کی کسی لڑکی پر ہاتھ ڈالنا آسان نہ تھا۔ تم کون ہو؟ میں تمہارے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اب کی بار بہت دھیمے لہجے میں نے اس سے پوچھا۔ میں تم سے کہہ چکی ہوں کہ تمہارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے کہ میں کون ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ اگر تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی تو میں تمہیں واضح اور آسان الفاظ میں سمجھاتا ہوں۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ پہلی نظر میں ہی تم میرے دل میں اتر گئی ہو۔ محبت بھری نگاہوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے کہا، چودھری سکندر صاحب، مجھے آپ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایک بات یاد رکھنا کہ میں آپ کے گاؤں کے کسی غریب مزارے کی بیٹی نہیں ہوں، نہ ہی آپ کے کسی ملازم کی بیٹی ہوں جس کے ساتھ آپ کا جو جی چاہے گا وہی سلوک کریں گے، اور کوئی آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ پائے گا۔ میرا پیچھا مت کرنا ورنہ منہ کی کھانی پڑے گی۔ میرے پیار بھرے انداز کے جواب میں اس نے دھمکی دیتے ہوئے کہا اور کمرے کے اندر چلی گئی۔ اس کا جواب سن کر تو میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ ایک عورت ذات ہو کر اس کی زبان اتنی تیز ہے، یہ تو اسے وقت ہی بتائے گا کہ منہ کی کسے کھانی پڑے گی۔ اپنے دونوں خاص آدمیوں کو ہاتھ کے اشارے سے میں نے اپنے قریب بلایا۔ ایک آدمی کو میں نے جیپ مزار کے دوسری طرف لانے کو کہا، جس طرف گھنا جنگل اور ویرانی تھی۔ میرا ارادہ ابھی اور اسی وقت اس لڑکی کو یہاں سے اٹھا کر لے جانا تھا اور اس کی اکڑ کا جواب دینا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوا تو کمرے میں کچھ فالتو سامان تھا، لیکن وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سارے کمرے میں اچھی طرح دیکھا لیکن وہ کہیں بھی دکھائی نہ دی۔ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں سے میں نے اس لڑکی کو اس کمرے میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کمرے سے باہر بھی اس کو تلاش کیا لیکن وہ نہ ملی۔ مایوس ہو کر ان دونوں آدمیوں کو مزار پر ہی چھوڑ کر میں ڈیرے پر آ گیا۔ اس کو دیکھنے کے بعد میری طلب اور بڑھ رہی تھی۔ اس کا حسین چہرہ میری نگاہوں کے سامنے بار بار آ رہا تھا۔ مزار سے واپس آ کر میں نے ملازم کو شراب تیار کرنے کے لیے کہا تو اسے بہت حیرت ہوئی، کیونکہ میں دن کے وقت شراب نہیں پیتا تھا، لیکن آج جو چوٹ اس لڑکی نے مجھے پہنچائی تھی اس کی تکلیف دور کرنے کا اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ سرکار، آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی، اگر آپ مناسب سمجھیں تو گھر چلے جائیں اور آرام کر لیں۔
शराब का गिलास मेरे हाथ में पकड़ाते हुए मुलाजिम ने कहा, रहमदीन, मेरे तन बदन में आग लगी हुई है। वो छोकरी मेरे काबू में नहीं आई और मुझे धमकी देकर चली गई। एक ही सांस में सारा गिलास खाली करके मैंने जवाब दिया, चौधरी साहब, आप इस गांव के मालिक हैं। अल्लाह का दिया आपके पास सब कुछ है। कोई चीज ऐसी नहीं जो आपके इख्तियार में ना हो। आपके लिए हर तरह का माल मिल जाता है, फिर उस लड़की के लिए खुद को ख्वार क्यों कर रहे हैं? रहमदीन ने मुझे समझाते हुए कहा, मुझे आदत नहीं है इनकार सुनने की। जब कोई मेरे सामने अकड़ जाता है तो जब तक उसकी अकड़ तोड़ न दूं मुझे चैन नहीं आता। उस लड़की की अकड़ और मगरूराना अंदाज मेरे सामने आ गया। मैं उस वक्त गुस्से में था, इसलिए रहमदीन ने खामोश हो जाना ही मुनासिब समझा। मैं और न जाने कितनी देर तक शराब से दिल बहलाता रहा कि अचानक ही मेरे फोन की बेल बजने लगी। स्क्रीन पर नजर डाली तो जूबी का नंबर जगमगा रहा था। मैं उस वक्त उससे कोई बात नहीं करना चाहता था, इसलिए कॉल काट दी। थोड़ी देर बाद दोबारा बेल बजने लगी। ना चाहते हुए भी कॉल रिसीव करके फोन कान से लगा लिया। आप कहाँ हैं? रात को भी आप घर नहीं आए और सुबह थोड़ी देर के लिए घर आए और फिर वापस चले गए। आपकी तबीयत ठीक है ना? आप बहुत परेशान लग रहे थे। सलाम करने के बाद एक ही सांस में उसने इतने ज्यादा सवाल कर दिए। उसकी बेसब्री पर मुझे हंसी आ गई थी। वो ऐसी ही थी, मेरे लिए हर वक्त परेशान रहती थी। मैं इस वक्त मसरूफ हूं, जब वक्त मिलेगा तो घर आ जाऊंगा। तुम तो मेरे लिए यूं परेशान होती हो जैसे मैं कोई छोटा बच्चा हूं। अपने लिए इसका फिक्रमंद होना मैं अपना हक समझता था, इसलिए बहुत अकड़ कर उसे जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है। आप मुझे बहुत डिस्टर्ब लगते हैं, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप बहुत बेचैन हैं। अब मैं ये नहीं जानती कि आप किस वजह से बेचैन हैं, इसलिए मैं परेशान हो रही थी, उसने फिक्रमंदाना अंदाज से कहा। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मेरी बेचैनी को उसने भी भांप लिया था। तुम्हें कल भी बताया था, कारोबार के बहुत से मामलात होते हैं, उन्हें देखना पड़ता है। बस कारोबारी और ज़मीनी मामलात की वजह से परेशानी हो जाती है, उसे समझाते हुए मैंने कहा। मैं जब से हैदराबाद से वापस आई हूं आपसे कोई बात नहीं हुई। मैं भी आपके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती हूं। अगर आपके ज़मीनी मामलात हल हो जाएं तो कुछ वक्त हमें भी इनायत कर दीजिएगा। एक कनीज की तरह उसने मुअद्दबाना अंदाज में कहा, तो मुझे उसके अंदाज पर हंसी आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास कुछ वक्त हुआ तो आपको दे देंगे। तहकमाना अंदाज से मैंने जवाब दिया। अगर वो कनीज थी तो बादशाह मैं था। मेरे उस अंदाज पर वो भी खिलखिलाकर हंस दी। जूबी से बात करने के बाद मेरा जहन कुछ रिलैक्स हुआ था, लेकिन ये सब वक्ती था। मज़ार पर धमाल डालने वाली लड़की मेरे हवासों पर छा चुकी थी। वक्त के साथ साथ मेरी मोहब्बत अब जिद बनती जा रही थी। आज से पहले ऐसा कभी ना हुआ था कि कोई लड़की मुझे पसंद आए, उसके लिए मुझे इतना इंतजार करना पड़े। जूबी की दोबारा कॉल आई तो मजीद उसकी परेशानी के ख्याल से मैं घर चला गया। आज तो उसकी सज धज ही निराली थी। वो ब्लैक और गोल्डन कलर के ड्रेस में बहुत हसीन लग रही थी। उसका हुस्न निगाहों को खेरा कर रहा था। मुझे खुश रखने के लिए वो सौ सौ जतन करती थी, लेकिन मुझे तो आवारगी की आदत पड़ चुकी थी। मुझे अपनी तरफ मतवज्जे देखकर वो बहुत खुश हो रही थी। शाम का खाना अम्मा अब्बा और जूबी के साथ खाया। मैं जूबी से नफरत नहीं करता था, लेकिन मुझे उससे मोहब्बत न थी। शायद दस्तरस में होने वाली चीज की कोई अहमियत नहीं होती। अगले रोज मैं जमीनों के हिसाब किताब वाले रजिस्टर खोलकर बैठा हुआ था, जब मुलाजिम ने इत्तला दी कि वो लड़की आज फिर मज़ार पर धमाल डाल रही है। मैंने जल्दी से अपने चंद बंदों को साथ लिया और रास्ते में उन्हें अच्छी तरह समझा दिया कि क्या करना है। आज भी वो बहुत हसीन और मासूम लग रही थी। मेरे मंसूबे के ऐन मुताबिक मज़ार पर काम करने वाली दो खातीन की मदद से उसे घने जंगल की तरफ बुलाया। मेरे आदमी दरख्तों के पीछे छुपे हुए थे। मोहतात अंदाज से चलते हुए उसके करीब आए और उसकी नाक पर दवाई लगाकर कपड़ा रख दिया। कुछ फासले से गाड़ी में बैठकर ये मंजर मैं देख रहा था। कमाल की ताकतवर लड़की थी। अभी तक खुद को छुड़ाने के लिए हाथ पांव मार रही थी और बेहोश ना हो रही थी।
اس کی مزاحمت کمزور پڑ رہی تھی، لیکن وہ ابھی تک بفری ہوئی تھی۔ مجھے جگہ پر غصہ آ رہا تھا۔ ایک کمزور سی لڑکی اس سے سنبھالی نہ جا رہی تھی۔ قریب کھڑے دوسرے آدمی نے اس کی جارحیت کو دیکھتے ہوئے رائفل کے بٹ سے اس کے سر پر وار کیا تو وہ آگے کی طرف لڑک گئی۔ مجھے اس کی ہمت پر حیرت ہو رہی تھی۔ اس وقت میں تیزی سے اپنے ڈیرے کی طرف واپس جا رہا تھا۔ احتیاط سے اسے کمرے میں لٹانے کے بعد اپنے ایک خاص آدمی کو نکاح خواں اور گواہان کے بندوبست کا حکم دیا۔ چودھری صاحب، اسے تو اب شام تک ہی ہوش آئے گا۔ بہت زور سے اس کے سر پر مارا تھا، تب جا کر اثر ہوا تھا۔ اس آدمی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، تمہیں جو کام کہا گیا ہے وہ جلد سے جلد کرو، اپنے مشورے اپنے پاس رکھو۔ اسے ڈانٹتے ہوئے میں نے کہا، چودھری صاحب اب فکر نہ کریں، آدھے گھنٹے میں سب انتظام ہو جائے گا۔ اس نے سر جھکا کر جواب دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ اب میں بے چینی سے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگا۔ احتیاطاً اسے میں نے رسیوں سے جکڑ دیا تھا، کیونکہ اس کی طاقت کا مظاہرہ میں دیکھ چکا تھا۔ حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب وہ تھوڑی دیر بعد ہی ہوش میں آ گئی۔ کون ہو تم اور مجھے کیوں باندھا ہوا ہے؟ اس نے گرجدار آواز سے پوچھا۔ مجھے اب بھی حیرت ہو رہی تھی کہ ایک نازک سی لڑکی کی آواز میں اتنی گونج کیسے ہو سکتی ہے۔ گھبراؤ نہیں، میں تمہارا دشمن نہیں ہوں اور نہ ہی تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہوں۔ تم میری کوئی بات سن نہیں رہی تھی، اس لیے یہ مجھے طریقہ اختیار کرنا پڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت صفا کی تھی۔ میں جو اسے نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس کی آنکھوں کی دہشت سے ڈر گیا اور مؤدبانہ انداز سے کہا، تمہیں شاید اندازہ نہیں ہے کہ تم نے کیا کیا ہے اور تمہیں اس کی کیا سزا مل سکتی ہے۔ میں نے تمہیں پہلے بھی سمجھایا تھا کہ مجھے کوئی لاوارث لڑکی مت سمجھ لینا، لیکن تم نے میری بات نہیں سمجھی۔ وہ ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھی اور بہت پر اعتماد لہجے سے بول رہی تھی۔ اس کی خود اعتمادی تو مجھے پسند نہ تھی۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے اور اب دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کوئی غلط ارادہ نہیں ہے۔ تم سے پہلی نظر میں ہی مجھے محبت ہو گئی ہے۔ تم بھی یہ بات اچھی طرح جانتی ہوگی کہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا۔ اس کے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے میں نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ ہمارے درمیان کوئی اور گفتگو ہوتی، مولوی صاحب اور 3 مرد کمرے کے اندر داخل ہوئے۔ چودھری صاحب، آپ بڑے آدمی ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے، لیکن جس طرح آپ نے اس کو رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، اس طرح نکاح کرنا زبردستی کے زمرے میں آتا ہے۔ مولوی صاحب نے بے بس نگاہوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، مولوی صاحب آپ پریشان نہ ہوں، اس کو کھول دیا جائے گا۔ یہ بہت تیز ہے، اس وجہ سے اسے قابو کرنا پڑا ہے۔ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے فخریہ انداز میں اس لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، اور میں نہ جانتا تھا کہ میرا یہ جواب ہی میرے لیے مصیبت بن جائے گا۔ چودھری سکندر، یاد رکھنا کہ تم نے کس سے ٹکر لی ہے۔ اب تمہیں پتہ چلے گا کہ کون قابو کرتا ہے اور کون بے قابو ہوتا ہے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ وہ ایک کمزور سی لڑکی جو کہ رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے، وہ کس انداز میں بات کر رہی ہے۔ اس کی ہمت اور جرت قابل تعریف تھی۔ اچانک ہی اس نے خود کو ایک زوردار جھٹکا دیا تو اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی رسیاں ٹوٹ کر دور جا گریں۔ اس نے خود کو آزاد کر لیا تھا۔ مجھ سمیت کسی کو بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ ہو رہا تھا کہ ایک نازک سی لڑکی اتنی طاقتور بھی ہو سکتی ہے کہ مضبوطی سے بندھی ہوئی رسیاں ایک ہی جھٹکے سے اس نے توڑ دیں۔ چودھری سکندر، تم نے مجھ سے دشمنی مول لی ہے۔ یہ جنگ میری اور تمہاری ہے۔ اس وقت تو میں جا رہی ہوں، لیکن تم یاد رکھنا کہ تمہیں ایسی سزا دی جائے گی جو تمہارے آنے والی نسلوں کو بھی یاد رہے گی۔ اس کی آنکھیں اس وقت غصے سے سرخ ہو رہی تھیں اور پھر وہ اچانک ہی غائب ہو گئی۔ اس کے غائب ہوتے ہی سب کی چیخیں نکل گئیں۔ چودھری صاحب، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جسے ہم لڑکی سمجھ رہے تھے وہ تو کچھ اور ہی نکلی۔ میرے خاص ملازم جگے نے خوف سے کانپتے ہوئے کہا۔ میں ابھی تک حیرت سے اس جگہ کو دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ غائب ہوئی تھی۔ مولوی صاحب کچھ پڑھ کر ہم پر دم کر دیں تاکہ ہم اس کی طرف سے کیے جانے والے کسی بھی وار سے محفوظ ہو سکیں۔ دوسرے ملازم نے مولوی صاحب سے درخواست کی، تم جو مسلمان ہو
और जो सूरतें और आयतें तुम लोगों को याद हैं उनको पढ़ते रहो, इंशाअल्लाह हर तरह की आफत से महफूज रहोगे। मौलवी साहब ने कमरे में मौजूद सबसे कहा। मैं तो उसकी मासूम सी शक्ल सूरत में इस कदर खो चुका था कि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मौलवी साहब, अभी जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा, इसमें क्या सच्चाई है और क्या झूठ? बेयकीन निगाहों से मौलवी साहब की तरफ देखते हुए मैंने पूछा। चौधरी साहब, जो कुछ हमने अपनी आंखों से देखा उसे झुटलाया नहीं जा सकता। वो कोई इंसान नहीं थी, जिनजादी थी, जिसे आप इंसान समझकर उठा लाए। मौलवी साहब ने तहम्मुल मिजाजी से जवाब दिया। अगर आप कह रहे हैं तो ये सच होगा, लेकिन अगर वो जिनजादी थी तो हमारे काबू में क्यों आ गई? वहां मज़ार पर ही हमें काबू कर सकती थी और सबके सामने हमारा तमाशा भी बना सकती थी। मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था, इसलिए मौलवी साहब से पूछा। वो उस वक्त इंसानी रूप में थी और जिन्नात जिस रूप में भी होते हैं उतनी ही ताकत के हामिल भी होते हैं। उस वक्त वो धमाल डाल रही थी और वजद की कैफियत में थी। किसी दूसरी तरफ उसका ध्यान नहीं था, इसलिए वो तुम्हारे काबू में आ गई थी। मौलवी साहब ने मेरी गलत फहमी दूर करते हुए कहा। पता नहीं ये मेरी गलत फहमी थी या खुश फहमी थी, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा था कि वो इंसान नहीं है। मौलवी साहब, मैंने तो सुना है कि जन्नात पीछे की तरफ देखने की भी ताकत रखते हैं। उनकी ना तो सिर्फ दो आंखें आगे की तरफ होती हैं, बल्कि दो आंखें पीछे की तरफ भी होती हैं। अगर ये लड़की जिनजादी थी तो इसे पीछे की तरफ से हमला करने वालों की खबर क्यों ना हुई? मेरे दिल में अभी भी उम्मीद बाकी थी कि शायद मौलवी साहब को गलत फहमी हुई है, इसलिए अपनी गलत फहमी दूर करने के लिए पूछा। चौधरी साहब, अभी तो मैंने आपको बताया है कि जिन्नात जब इंसान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं तो उनकी ताकत भी महदूद हो जाती है, बिल्कुल इंसानों की तरह। कुछ मौके पर वो इंसानों से बेहतर होते हैं, लेकिन इंसानी रूप में उनकी ताकत कम हो जाती है, बल्कि इंसानी रूप इख्तियार करने में भी उनकी ज़्यादा ताकत इस्तेमाल होती है। मौलवी साहब ने मुझे तफसील से जवाब दिया। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि उस जिनजादी को भूल जाए। वो हमला करेगी और आपको अपने काबू में भी कर लेगी। आप उससे माफ़ी मांगकर मामला रफा दफा करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि मज़ार पर आने वाली जिनजादी ना सिर्फ मुसलमान होगी बल्कि नेक भी होगी। उम्मीद है कि वो आपकी गलती मुआफ़ कर देगी, वरना आने वाली नस्लें भी आपकी इस गलती का खमियाजा भुगतेंगी। मौलवी साहब ने एक बार फिर मुझे समझाते हुए कहा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मैं उस वक्त पूरी दुनिया को भूल चुका था और मेरे दिमाग पर सिर्फ वही मासूम जिनजादी मुकम्मल तौर पर कब्जा करके बैठी हुई थी। उन चंद दिनों में मैंने उसके मुतल्लिक इतना सोचा था कि वो मुझे अब अजनबी न लगती थी। सब लोग जो उस कमरे में मेरे साथ मौजूद थे बहुत खौफजदा। शायद उन्होंने जिंदगी में पहली बार किसी दूसरी मखलूक को देखा था। ये सच भी था। सब कमरे से चले गए और मैं अकेला रह गया। मैंने बेबसी से आंखें बंद कर लीं। अभी बैठे हुए थोड़ी देर ही गुजरी थी कि ज़ूबी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ज़ूबी को यहाँ अपने सामने देखकर मुझे हैरत के साथ परेशानी भी हुई। हैरत ज़दा नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए मुझे अब गुस्सा आने लगा था। इस डेरे पर कभी कोई औरत ना आई थी। मेरी बीवी इस जगह पर आई हुई थी। ज़ूबी परेशान निगाहों से मेरी तरफ देख रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? कुर्सी से उठते हुए मैंने गुस्से से कहा। मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा था। आप खून में लथपथ पड़े हुए थे। ख्वाब देखने के बाद मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आपको कोई तकलीफ हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ज़ूबी ने खौफज़दा लहजे से कहा और रोते हुए मेरे सीने से लग गई। उसकी इस कदर फिक्रमंदी और मोहब्बत पर मुझे गुस्सा आ रहा था। जल्द से जल्द यहाँ से चलो। अब मैं तुम्हें दोबारा कभी घर से बाहर निकलते हुए न देखूं। अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मैंने कहा। खुद से अलग करते हुए उसके गले में झूलता हुआ दुपट्टा अच्छी तरह से उसके इर्द गिर्द लपेटा और उसका हाथ पकड़कर मैं कमरे से बाहर निकल आया। मेरा रुख अब अपनी गाड़ी की तरफ था, जो हवेली के गेट के करीब खड़ी थी। ज़ूबी को देखकर डेरे पर काम करने वाले मुलाजिमीन भी हैरत से मुंह खोले देख रहे थे। वो अभी तक आहिस्ता आवाज से सिसक रही थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था,
लेकिन उस वक्त उसकी हालत ऐसी न थी कि उसे कुछ कहा जाता। घर जाने की बजाय मुझे इस गांव की नहर दिखाएं, कुछ देर खुली हवा में सांस लूंगी तो जी खुश हो जाएगा। जीप गेट से निकलकर घर जाने वाली सड़क पर आई तो उसने मिन्नत भरे लहजे से कहा। उसके लहजे में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि ना चाहते हुए भी मैंने गाड़ी नहर की तरफ जाने वाले रास्ते पर मोड़ दी। नहर के किनारे एक जगह पर सब्जा और दरख्त लगे हुए थे। ये जगह बहुत खूबसूरत है, इधर कुछ देर बैठ जाते हैं। दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए उसने कहा। गाड़ी रुकी तो वो किसी मासूम बच्चे की तरह बाहें फैलाकर गोल गोल चक्कर काटने लगी। उसकी इस मासूमाना हरकत पर मुझे बेइख्तियार हंसी आ गई। नहर का पानी हाथ की मदद से वो इधर उधर उछालने लगी। ये पानी कितना गहरा है, क्या मैं इसमें डूब सकती हूँ? उसने मेरी तरफ देखते हुए पूछा। किनारे पर तो पानी ज्यादा गहरा नहीं होता, कुछ आगे जाकर गहरा हो जाता है। उसके चेहरे पर फैले खुशी के रंग देखते हुए मैंने कहा। अचानक ही वो किनारे से पानी में उतर गई। अरे पागल हो, बीमार हो जाओगी। उसे पानी में उतरते देखकर मैं जल्दी से आगे बढ़ा और उसने मेरा हाथ थाम कर कहा, बहुत अरसा बाद आपके साथ घर से बाहर आई हूं। सब कुछ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी मेरे साथ आए। मेरा हाथ पकड़कर उसने मुझे भी पानी में खींच लिया। अब वो मेरा हाथ पकड़े पानी में आगे बढ़ने लगी। रुक जाओ ज़ुबी, आगे जाना खतरे से खाली नहीं, हम डूब भी सकते हैं और यहाँ आसपास कोई मौजूद भी नहीं है जो हमें बचा लेगा। चंद कदम आगे बढ़ने के बाद उसे आगे बढ़ने से रोकते हुए मैंने कहा, आप क्यों फिक्र करते हैं, मैं हूं ना, कुछ भी नहीं होगा। एक अदा से मेरी तरफ देखते हुए उसने कहा और मेरा हाथ पकड़कर और आगे बढ़ने लगी। पानी मेरी कमर से ऊपर तक पहुंच आया था। मैं तो तैरना जानता था, असल फिक्र तो मुझे ज़ुबी की थी। वो गुनगुनाते हुए मुसलसल आगे बढ़ रही थी और मैं किसी बच्चे की तरह उसका हाथ पकड़े घसीटता चला जा रहा था। पानी सीने तक पहुंच आया था। अब बस भी कर दो, और कितना आगे जाना है, पानी में चलने की वजह से मेरा सांस फूल चुका है। रुकते हुए मैंने कहा और लंबे लंबे सांस लेने लगा। मेरा हाथ उसके हाथ में था और हम उस वक्त नहर के तकरीबन दरमियान में थे। उसका हाथ अचानक ही खुरदरा और अजीब हैबतनाक सा हो गया। जल्दी से गर्दन ऊपर उठाकर देखा तो खौफ के मारे मेरे दांत बजने लगे और मैं थर थर कांपने लगा। वो मुझसे बहुत ऊंची थी, उसकी टांगें भी पानी में पूरी डूबी हुई नहीं थीं, जबकि वो मुझसे बहुत लंबी दिखाई दे रही थी। उसके सर के लंबे घने और रस्सियों की तरह लंबे बाल पानी में गिरे हुए थे। उसका चेहरा इंतहाई डरावना और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेरी तरफ देख रही थी। मुझे समझने में बिल्कुल भी देर न लगी थी कि ज़ुबी का रूप इख्तियार करके आने वाली कोई और नहीं, वही जिसे आज गलती से मैं इंसान समझकर बैठा था। अब वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे पानी में हिचकोले देने लगी थी। एक बार वो मुझे पानी में गिराती और फिर खड़ा कर देती। पानी बहुत ठंडा था और मुझे सांस लेने में भी दुश्वारी महसूस हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आंखें बंद हो रही थीं। अचानक ही उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और मैं पानी में डूबने लगा। मुझे अपनी मौत यकीनी नजर आ रही थी। एक साया मेरी तरफ बढ़ रहा था, वो मुझे बचाना चाहता था, लेकिन वो साया किसका था मुझे कुछ इल्म न था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर में मौजूद था। मेरे इर्द गिर्द हवेली के सब मुलाजमीन, अम्मा, अब्बा और ज़ुबी भी मौजूद थे। मैं अभी तक भीगे हुए कपड़ों में था, शायद मुझे अभी ही लेकर आए थे। क्या हुआ है तुम्हें, कैसे तुम नहर में गिर गए थे? अब्बा ने आगे बढ़कर जल्दी से पूछा। सब अपना अपना काम करें, अब ये ठीक है, अम्मा ने मुलाजमीन से कहा तो सब यहाँ से चले गए। तुम उठो, कमरे में चलो और लिबास तब्दील करो। अब्बा ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे उठाते हुए कहा। मुझे घर कौन लेकर आया है? वो कौन था जिसने मुझे डूबने से बचाया है? मुझे अब तक यकीन नहीं आ रहा था कि मैं जिंदा बच गया हूं। और वो साया कौन था जिसने मुझे बचाया था? मैंने अब्बा से पूछा। साये का तो मुझे नहीं पता, जग्गा तुम्हें लेकर आया है। वो कहता है तुम अपना फोन डेरे पर ही छोड़ आए थे। तुम्हारा फोन देने के लिए आया तो तुम नहर की तरफ जा रहे थे। जब वो नहर के किनारे पहुंचा तो तुम एक लंबी सी औरत का हाथ पकड़े नहर में आगे बढ़ते जा रहे थे। जग्गे को एहसास हो रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। उसके पास कुल्हाड़ी थी, इसलिए वो अल्लाह का नाम लेकर नहर में उतर गया।
اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر وہ مخلوق تمہیں چھوڑ کر بھاگ گئی اور جگے نے تمہیں ڈوبنے سے بچا لیا۔ ابا نے مجھے تفصیل سے بتایا۔ اگر جگہ نہ آتا تو اس وقت سب میری لاش تلاش کر رہے ہوتے۔ میں نے خود سے کہا۔ کمرے میں آیا تو زوبی میرے لیے دوسرے کپڑے نکال چکی تھی۔ جلدی سے کپڑے چینج کر کے میں بستر میں گھس گیا کیونکہ سردی کی وجہ سے میرا جسم کانپنے لگا تھا۔ اب تم آرام کرو، میں تمہارے لیے ابلے ہوئے انڈے اور چائے بھیجتی ہوں، اماں نے شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر ابا جان کمرے میں بیٹھے رہے اور پھر وہ بھی چلے گئے۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ آپ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں ہے کہ آپ کی اس حرکت سے مجھے کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ اگر تھوڑی دیر تک آپ کو ہوش نہ آتی تو میرا دل بند ہو جاتا اور میں مر جاتی، زوبی نے میرے قریب بیٹھتے ہوئے کہا۔ زوبی نے اس وقت سبز رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا جبکہ ڈیرے پر آنے والی زوبی کالے رنگ کے لباس میں تھی۔ زوبی ڈوبی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور میں بھی حیران نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی اس کا چہرہ بدل جائے گا اور یہ بھی مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرے گی۔ میں تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہتا تھا، اس لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کی خوبصورت آنکھوں سے نظریں چراتے ہوئے میں نے کہا، آپ آرام کریں، میں اماں اور ابا کے روم میں چلی جاتی ہوں۔ آنکھوں میں آئے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے کہا اور کمرے سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میں اسے ایسا کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس وقت سب سے بہتر یہی تھا کہ وہ مجھ سے دور رہے۔ اس کے جانے کے بعد میں آنکھیں بند کر کے لیٹ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کمرے میں اکیلا تھا۔ جب مزار پر دھمال ڈالنے والی وہ لڑکی کمرے میں نمودار ہوئی، اسے اپنے کمرے میں دیکھ کر حیران رہ گیا اور بستر سے نیچے اتر کر اس کے قریب آ گیا۔ کمرے میں اس کی موجودگی میری بے قراری بڑھا رہی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ مجھے تڑپا کر۔ تمہیں اچھا لگتا ہے؟ بے اختیاری سے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے میں نے کہا۔ کڑک کی آواز آئی اور میرا ہاتھ فضا میں ہی مڑنے لگا۔ تکلیف کی شدت سے میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب آنکھیں کھولی تو سامنے نہر کے درمیان میں ظاہر ہونے والی ڈراؤنی شکل والی عورت موجود تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے اس گاؤں کی کوئی کمزور لڑکی مت سمجھ لینا۔ اس کے حلق سے عجیب سی ڈراؤنی آواز نمودار ہوئی۔ میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ جو کچھ بھی ہوا انجانے میں ہوا۔ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو دباتے ہوئے میں نے کہا، تم انسان نہیں، گدھ ہو۔ گدھ بھی مردار حرام کھاتے ہیں اور تم بھی حرام کھانے کے عادی ہو۔ اس نے نفرت بھرے لہجے سے کہا، اگر تم انسان نہیں تھی تو پھر انسانی روپ میں مزار پر کیا کر رہی تھی؟ روپ بھی اتنا حسین تھا کہ جو ایک بار دیکھے دیکھتا جائے۔ اس کے نفرت بھرے رویے کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، میں نے بھی اپنے محبوب کے لیے اس مزار پر منت مانگی تھی، وہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میں پورا مہینہ ہر روز اس مزار پر حاضری دینے آتی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ میرا محبوب ایک دن مجھے مل جائے گا، لیکن تمہیں تمہاری غلطیوں کی سزا ضرور ملے گی۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ مجھے دھمکی بھی دی۔ میں نے تم سے کہا نا کہ جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا۔ اگر میں یہ جانتا کہ تم انسان نہیں ہو تو کبھی بھی تمہاری طرف نہیں بڑھتا۔ میں نے اپنی بات پر اصرار دیتے ہوئے کہا، کیونکہ میں اسے یقین دلانا چاہتا تھا کہ یہ سب انجانے میں ہوا۔ میں تو جن زادی ہوں، اس وجہ سے تمہارے چنگل سے بچ نکلی ہوں۔ اگر کوئی غریب مزدور کی بیٹی ہوتی تو وہ کیا کرتی؟ ایک دم سے وہ انسانی روپ میں واپس آ گئی اور اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا، اس لیے نگاہیں جھکا لی۔ تمہیں زندہ چھوڑ دینا یا معاف کر دینا یہاں کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ مجھے یقین ہے کہ جب تمہاری بیوی کو تمہاری اصلیت پتہ چلے گی تو وہ بھی تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ اگر میں تمہیں جان سے مار دیتی ہوں تو تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی، ہر گناہ سے اور ہر تکلیف سے آزاد ہو جاؤ گے۔ لیکن تم جیسے گھٹیا انسان سے جو ہر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا جانتا ہو، اسے ایک دم سے مار دینا آسان موت دینے کے برابر ہے۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ تم ساری زندگی تنہا رہو گے۔ تمہاری بیوی کو ہر بات پتہ چل چکی ہے اور وہ تمہیں چھوڑ کر چلی جائے گی اور یہی تمہاری سزا ہے۔ جان سے مار دینا تمہارے لیے انعام ہوگا۔ اس نے اپنی حسین آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے نفرت بھرے انداز سے کہا۔ اس کے ہر لفظ سے میرے لیے نفرت سی جھلک رہی تھی۔ نہیں، ایسا مت کہو، میں تمہارے حسین آنکھوں میں ڈوب چکا ہوں۔
تمہارے حسن کے سامنے مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تمہاری ان آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہے جو میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میری محبت کا جواب نفرت سے مت دو۔ میں نے اس کی منتیں کرتے ہوئے اپنی محبت کا اظہار کیا۔ اس نے فخریہ انداز سے میری طرف دیکھا اور ایک نظر کمرے کے دروازے کی طرف دیکھا اور پھر غائب ہو گئی۔ میری نظر کمرے کے دروازے پر پڑی تو زوبی بت بنی کھڑی تھی۔ وہ پرشکوہ نگاہوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کی نگاہوں سے بہہ رہے تھے۔ اس نے میری زبان سے کسی دوسری عورت کے لیے محبت کا اقرار سنا تھا۔ شاید کسی بھی عورت کے لیے یہ قابل برداشت نہیں ہوتا۔ وہ تکلیف بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ اپنی سسکیوں کو دباتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ زوبی تو میری محبت میں دیوانی تھی۔ میں بد نصیب اس کی محبت کی قدر ہی نہ کر سکا تھا۔ وہ رات بھر کمرے میں نہ آئی تھی اور مجھ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس کا سامنا کرتا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح کمرے میں کسی کی موجودگی کے احساس سے میری آنکھ کھلی تو زوبی ایک سوٹ کیس میں اپنے کپڑے رکھ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم اور کہاں جا رہی ہو؟ اسے پیکنگ کرتے دیکھ کر میں نے پوچھا۔ میں نے آپ سے محبت نہیں عشق کیا تھا، آپ سے کچھ نہیں مانگا تھا، کبھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ ایک بد کردار شخص کے لیے اپنی خالص محبت اور وفا ضائع نہیں کر سکتی، اس لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں۔ آپ اپنی زندگی میں آزاد ہیں۔ میں اسے روکنا چاہتا تھا لیکن میں اسے نظر ہی نہیں ملا پا رہا تھا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ 3 سال سے میں تنہائی کی یہ سزا کاٹ رہا ہوں۔ جن زادی نے مجھ پر ایسا وار کیا تھا جس کا زخم کبھی ہی نہ بھر پایا تھا۔ زوبی کے جانے کے بعد مجھے پتا چلا میں تو اس کا عادی ہو چکا تھا اور وہ میرے لیے بہت اہم تھی، لیکن اس نے تو مجھ سے قطع تعلق کر لیا تھا۔ بہت بار اس کو منانے کے لیے معافی بھی مانگی لیکن وہ محبت میں کسی قسم کی کھوٹ برداشت کرنے کی قائل نہیں ہے، اس لیے اپنے راستے مجھ سے الگ کرنا چاہتی ہے۔ مجھے کسی پل چین نہیں آتا۔ رب کے حضور سجدوں میں سر رکھ کر اپنے لیے سکون مانگتا ہوں۔ میں نے تو اپنا سکون اپنے ہاتھوں سے برباد کیا تھا۔ مالک کائنات سے دعا ہے کہ وہ میرے لیے آسانیاں پیدا کرے اور سکون عطا کرے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔